آج ہم بات کر رہے ہیں برطانیہ میں پیش آنے والے ایک ایسے واقعے کی جس نے ایک پرامن کمیونٹی کو گہرے صدمے میں مبتلا کر دیا اور عبادت گاہوں کے تقدس پر کئی سوالات کھڑے کر دیے۔ تو یہ کہانی شروع ہوتی ہے جمعے کی رات سے، عبادت کے ایک بہت ہی خاص اور مقدس وقت سے۔ ایک ایسا لمحہ جب مسجد میں تو سکون تھا، لیکن باہر اچانک تشدد نے سب کچھ بدل دیا۔ اس حملے میں جس نوجوان کی جان گئی اس کا نام تھا ذیشان افضل، ایک برطانوی پاکستانی نوجوان جس کی عمر صرف 18 سال تھی، ایک زندگی جو ابھی تو ٹھیک سے شروع بھی نہیں ہوئی تھی۔ یہ واقعہ پیش آیا اولڈبری میں، جو برمنگھم کے قریب ایک ٹاؤن ہے، اور وہاں کی جامع مسجد مقامی کمیونٹی کے لیے ایک بہت اہم مرکز ہے۔ اور یہ حملہ ہوا 20 فروری کو، ٹھیک اس وقت جب نمازی اولڈبری جامع مسجد کے اندر رمضان کی خاص نماز یعنی تراویح ادا کر رہے تھے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ جب لوگ نماز ختم کر کے مسجد سے باہر آئے تو کیا ہوا۔ مسجد کے اندر کا سکون اور باہر کا پرتشدد منظر، یہی تضاد اس پوری کہانی کا سب سے تکلیف دہ پہلو ہے۔ ذرا اس رات کے واقعات کو ترتیب سے دیکھتے ہیں۔ مسجد کے اندر سب کچھ پرامن تھا، نمازی اپنی عبادت مکمل کر رہے تھے۔ انہیں بالکل اندازہ نہیں تھا کہ باہر کار پارک میں ایک جان لیوا حملہ ہو رہا ہے، اور جب وہ باہر نکلے تو ان کا سامنا ایک ہنگامی صورتحال سے ہوا۔ اس حملے میں صرف ذیشان افضل ہی نشانہ نہیں بنے، بلکہ ان کے ساتھ 2 نوجوان بھی زخمی ہوئے جن کی عمریں 19 اور 21 سال تھیں، لیکن شکر ہے کہ ان کی حالت خطرے سے باہر بتائی گئی۔ تو اصل سوال یہ ہے کہ جب نمازی باہر آئے تو انہوں نے اپنی آنکھوں سے کیا دیکھا؟ کیسا منظر تھا وہاں؟ عبادت کے بعد جب لوگ باہر آئے تو منظر بالکل ہی مختلف تھا۔ ایک عجیب سی افراتفری تھی، ہر طرف پولیس اور ایمرجنسی سروسز کی گاڑیاں، پورے علاقے کو ٹیپ لگا کر بند کر دیا گیا تھا اور نمازیوں سے کہا گیا کہ وہ واپس مسجد کے اندر چلے جائیں۔ حکام نے فوراً ہی اس پوری جگہ کو محفوظ کر لیا اور کسی کو بھی اپنی گاڑیاں لے کر وہاں سے جانے کی اجازت نہیں دی گئی، کیونکہ اب وہ جگہ ایک کرائم سین بن چکی تھی۔ چلیں اب ذرا دیکھتے ہیں کہ ویسٹ مڈلینڈز پولیس کا اس پر سرکاری رد عمل کیا تھا اور تحقیقات کیسے آگے بڑھیں۔ یہاں ایک بہت اہم بات ہے، پولیس کو جو ابتدائی کال کی گئی اس میں صرف ایک معمولی شور شرابے یا ہنگامے کی اطلاع دی گئی تھی، لیکن جب پولیس موقع پر پہنچی حقیقت کہیں زیادہ بھیانک تھی۔ پیرامیڈکس نے اپنی پوری کوشش کی کہ اس نوجوان کی جان بچا لیں، لیکن زخم اتنے گہرے تھے کہ ذیشان افضل نے موقع پر ہی دم توڑ دیا۔ پولیس نے اس بارے میں ایک بہت واضح بیان دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگرچہ یہ قتل کی تحقیقات ہے، لیکن اس سٹیج پر ان کے پاس ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے جس سے لگے کہ یہ کوئی نسلی یا مذہبی نفرت پر مبنی حملہ تھا۔ تو اب پولیس آگے کیا کر رہی ہے؟ ان کے 3 بڑے اقدامات ہیں۔ سب سے پہلے عوام سے اپیل کی گئی ہے کہ کوئی بھی معلومات ہو تو سامنے آئے، دوسرا ذمہ داروں کو ڈھونڈنا، اور تیسرا علاقے میں پولیس کی موجودگی بڑھا کر کمیونٹی کو تحفظ کا احساس دلانا۔ اس واقعے کا اثر صرف کرائم سین تک محدود نہیں رہا، بلکہ اس نے پوری کی پوری کمیونٹی کو گہرے سوگ میں مبتلا کر دیا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ حملہ رمضان کے مہینے میں ایک عبادت گاہ پر ہوا، ایک ایسی جگہ جہاں لوگ سب سے زیادہ محفوظ محسوس کرتے ہیں۔ اس واقعے نے لوگوں کے اسی تحفظ کے احساس کو بری طرح مجروح کیا ہے۔ یہ پورا واقعہ ہمیں ایک بہت گہرے اور مشکل سوال پر لا کر کھڑا کرتا ہے۔ جب کسی مقدس مقام کی حرمت کو اس طرح پامال کیا جائے تو ایک کمیونٹی دوبارہ امن اور تحفظ کا احساس کیسے حاصل کرتی ہے؟ اس کا جواب تلاش کرنا ہی شاید آگے بڑھنے کا واحد راستہ ہے۔